بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ہم کائی میڈیا چینل پر انبیاء علیہ السلام سیریز شروع کر رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے بشر اور نبی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اس سیریز میں حضرت آدم علیہ السلام کے تمام حالات و واقعات سنائے جائیں گے، جس میں آپ کی تخلیق کیسے ہوئی، فرشتوں کا سجدہ، ابلیس کی نافرمانی اور جنت سے زمین تک کا سفر کیسے ہوا، زمین پر آپ کی توبہ کیسے قبول ہوئی، اولاد آدم علیہ السلام کے بارے میں جو کہ اس زمین پر کیسے آباد ہوئے، آپ کے قدم سے شہر کیسے آباد ہوا اور آپ کی وفات کے بعد آپ کا جانشین کون مقرر ہوا۔ دوستو اس انبیاء علیہ السلام سیریز میں آپ ہمارا ساتھ دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبا دیں، اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ بھی اس مشن میں شامل ہوں۔ دوستو انبیاء علیہ السلام کی تاریخ طویل ہونے کی وجہ سے اس کو مختلف ایپیسوڈ میں تقسیم کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ جب اس کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی موجود تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے فرشتوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن، یعنی ہو جا، تو بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فرشتے پیدا ہو گئے اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا فرمایا، پھر زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان تھے، آپ سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا، اسی لیے آپ کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ ہماری زمین کو انسانوں سے آباد کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تاکہ زمین پر زندگی شروع ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، لیکن آپ کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں کو یہ فرمان سن کر حیرت ہوئی، انہیں اللہ تعالیٰ کے ارادے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ فرما بردار مخلوق ہیں، کسی صورت بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ بجا لاتے ہیں، لیکن وہ اپنی حیرت کو دور کرنا چاہتے تھے، یہ جاننا چاہتے تھے کہ اس نئی مخلوق کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے۔ عبادت کے لیے تو وہ کم نہیں تھے، ان کا خیال تھا کہ یہ نئی مخلوق زمین میں فساد پھیلائے گی، خون بہائے گی، اسی لیے انہوں نے اپنے رب سے سوال کیا، تو ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے انبیاء اور رسل، نیک، صالح اور اس سے محبت کرنے والے لوگ بھی پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو برے کام کریں گے، زمین میں فساد پھیلائیں گے، لوگوں کو ناحق قتل کریں گے، لیکن ایسے لوگ بھی ہوں گے جو نیکیاں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا تھا۔ مٹی کی اس مٹھی کو اللہ تعالیٰ نے تمام زمین سے لیا تھا، اس مٹھی کا گارا بنایا گیا، پھر اس گارے سے ایک صورت تیار کی گئی، یہ صورت آدمی کی تھی، پھر اس میں اپنی روح پھونکی، اس طرح اس میں زندگی آ گئی اور وہ حرکت کرنے لگے۔ مٹی کی اس مٹھی میں چونکہ زمین کی تمام اقسام کی مٹی شامل ہے، اس لیے دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں یا ہوں گے سب مختلف رنگوں اور مختلف مزاجوں کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایسی مٹی کی مٹھی سے پیدا فرمایا جس کو تمام زمین سے لیا گیا تھا، اسی لیے اب لوگ اسی لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں، ان میں کوئی سفید رنگ کا، کوئی سرخ رنگ کا، کوئی کالے رنگ کا اور کوئی گندمی رنگ کا پیدا ہوتا ہے، کوئی اچھا پیدا ہوتا ہے، کوئی برا، کوئی نرم مزاج، کوئی سخت مزاج اور کوئی درمیانی مزاج والا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس میں روح کو پھونکا تو انہیں چھینک آ گئی، انہوں نے الحمدللہ کہا اور اللہ کے حکم سے اس کی تعریف کی گئی۔ جواب میں اللہ نے انہیں کہا، یرحمکم اللہ، یعنی تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ تخلیق آدم کے وقت فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد پیدا کرے گی اور خون بہے گی۔ فرشتے چونکہ تخلیق آدم کی حکمت سے ناواقف تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ تخلیق آدم کا مقصد اور فرشتوں پر ان کی فضیلت و برتری واضح کر دی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے، خاموش رہے، انہیں پتہ نہ چل سکا کہ ان چیزوں کے کیا نام ہیں۔ آخر انہوں نے عاجزی سے کہا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ اب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ قرآن کریم میں یہ ذکر ان الفاظ میں آیا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام
السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ فرشتے اللہ کا حکم بجا لائے، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ دراصل تعظیم کے لیے تھا اور اس کا حکم بھی انہیں اللہ تعالیٰ نے خود ہی دیا تھا، عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ عبادت والا سجدہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی شان کو جان لیا، لیکن ابلیس یعنی شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ شیطان ایک جن تھا لیکن وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ غرور میں آ گیا، خود کو بڑی چیز سمجھ بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کہ تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ اس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا تھا، اس میں اس کا اپنا تو کوئی کمال نہیں، پھر بھی وہ غرور میں آ گیا تھا، گمراہی میں پڑ گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر ہی جانتا تھا کہ ان میں افضل کون ہے۔ یہ غرور اور تکبر ابلیس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا اور اسے جنت سے نکال باہر پھینکا، ساتھ ہی اس پر لعنت فرمائی اور اس سے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہوا اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت اور پھٹکار رہے گی۔ شیطان نے اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنا تو اس نے کہا، اچھا تو پھر مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے تاکہ میں اولاد آدم کو بہکاؤں، ان میں وسوسے ڈالوں، انہیں شرک میں مبتلا کروں، ان میں نفرت، بغض اور کینہ پیدا کروں، انہیں برائیوں پر اکساؤں، انہیں جنگ اور قتل و غارت پر لگا دوں۔ ان میں سے جو میری پیروی کرے گا وہ ضرور یہ سب کام کرے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مہلت والوں میں سے ہے۔ اسی طرح ابلیس کو معلوم ہو گیا کہ اب اسے قیامت تک کی مہلت مل گئی، چنانچہ اکڑ کر کہنے لگا کہ اے اللہ، میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اولاد آدم کو اپنے سائے تلے رکھوں گا، ان میں وسوسے ڈالوں گا یہاں تک کہ یہ تیری نافرمانی کریں گے۔ میں حرام چیزوں کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، انہیں حق سے دور کروں گا، گمراہی کی طرف لے آؤں گا، یہاں تک کہ وہ تیری نعمتوں سے انکار کرنے لگیں گے۔ البتہ جو نیک ہوں گے، مخلص ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، انہیں میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اس بات چیت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح فرمایا ہے کہ تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو خاص اور پسندیدہ ہیں۔ اس وقت سے ابلیس انسان کا دشمن بن گیا۔ شیطان کوشش کرتا رہا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی رضا والے کاموں سے ہٹا کر اس کی ناراضگی والے کاموں میں لگا دے، ہدایت کے راستے سے ہٹا کر گمراہی کے راستے کی طرف لگا دے اور انہیں جہنم کی طرف لے جائے اور ان کی رہنمائی کرے، جنت سے انہیں دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت میں رہیں۔ آپ جنت میں رہنے لگے لیکن تنہائی کی وجہ سے اداسی محسوس کرتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جس جگہ سے تم دونوں چاہو اطمینان سے کھاؤ۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں جنت میں آرام سے اور آسائش سے رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جنت میں تم تھکن محسوس کرو گے، نہ کمزوری اور نہ وہاں کسی چیز کی محتاجی ہوگی۔ قرآن کریم میں اس بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں، اے آدم، یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہے، نہ ننگا ہے، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے اور نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو حکم دیا کہ تم دونوں جنت میں رہو، جنت سے ہر چیز کھاؤ لیکن بس ایک درخت سے نہ کھانا، اس درخت کے پاس بھی نہ جانا۔ لیکن اس درخت کے بارے میں کوئی ایسی وضاحت نہیں ملتی۔ بعض علماء کرام نے خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا۔ بہرحال وہ جس چیز کا بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل کھانے سے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو منع فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس درخت سے کیوں روکا؟ اس میں ضرور کوئی حکمت تھی، اس حکمت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں اطمینان سے کھاؤ اور اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، ان کی زندگی آرام و سکون سے بسر ہونے لگی۔ وہ جنت کے پھل کھاتے، اس کا پانی پیتے، درختوں کے سائے سے لطف اٹھاتے، گھومتے پھرتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور ان کی تعریف بھی بیان کرتے، اسے سجدہ کرتے، اس کی تسبیح کرتے اور نعمتوں کی قدر کرتے۔ جس درخت سے انہیں روکا گیا تھا اس کے قریب بھی نہ جاتے۔ ان حالات کو دیکھ کر شیطان کا مارے غصے کے برا حال ہو گیا تھا، وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ آخر
آخرکار وہ رہ نہ سکا۔ ایک دن شیطان دونوں کے پاس آیا، ان سے کہنے لگا کہ میں تم دونوں کو دیکھتا ہوں کہ تم آرام و سکون کی زندگی بسر کر رہے ہو۔ دونوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اب شیطان نے کہا کہ تب پھر کیوں نہ تمہاری رہنمائی کروں، تمہیں ایک چیز کے بارے میں بتاؤں، اگر تم نے میری بات مان لی تو تمہاری زندگی اور پر لطف ہو جائے گی۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ ابلیس فوراً بولا وہ اس درخت کا پھل ہے، تم اس کو کیوں نہیں کھاتے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا جس کو ان کے لیے حرام قرار دیا گیا تھا۔ ابلیس کی بات سن کر انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس درخت کا پھل نہیں کھائیں گے، ہم اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اب شیطان اپنی خباثت پر اتر آیا، اس نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے پھل سے کیوں روکا ہے؟ دونوں بولے ہمیں معلوم نہیں۔ ابلیس نے کہا تمہارے رب نے اس درخت کے پھل سے اس لیے روکا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اب بھی ان کی بات نہ مانی۔ ادھر ابلیس بھی برابر کوشش کرتا رہا اور اس نے قسمیں کھا کھا کر کہا میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، میری بات مان کر تم فائدے میں رہو گے۔ آخر دونوں شیطان کی بات میں آ گئے، اللہ کے حکم کو بھول گئے، انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اور ایسا پہلی بار ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے بھول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرمایا تھا۔ جب تک انہوں نے اس درخت کا پھل نہیں کھایا تھا وہ آرام و سکون کی زندگی بسر کر رہے تھے، جنت میں آرام ہی آرام تھا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، پیاس کسے کہتے ہیں، سردی گرمی کیا ہوتی ہے، ڈر کسے کہتے ہیں، غصہ کیا ہوتا ہے، شرمندگی کسے کہتے ہیں۔ لیکن جو ہی انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان سب چیزوں کو محسوس کرنے لگے۔ پھل کھاتے ہی ان کے کپڑے اتر گئے، وہ دونوں سخت پریشان ہوئے اور جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے۔ دونوں نے بہت شرم بھی محسوس کی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بھی بھول گئے، انہیں سزا کا خوف بھی محسوس ہوا، لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان دیا، ان کے حضور دعا کی اے اللہ ہم سے بھول ہو گئی ہے تو ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا واضح اور کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو واقعی ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، البتہ انہیں اور شیطان کو حکم دیا تم یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ تو نہ بھٹکے گا اور نہ ہی تکلیف میں پڑے گا۔ زمین پر بھی تم دونوں کا دشمن ہوگا جیسا کہ وہ جنت میں تمہارا دشمن تھا۔ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی زندگی جنت سے بالکل مختلف تھی۔ جنت میں ان کو بغیر محنت کے سارا کچھ میسر تھا، دھوپ تھی نہ پیاس اور نہ ہی لباس کے لیے تگ و دو کرنا پڑتی تھی۔ غرض ان سب چیزوں سے بے نیاز تھے، لیکن دنیا میں آ کر ان کو روزی تلاش کرنی پڑی۔ اب وہ روزی کے لیے کھیتی باڑی کرتے، ہل چلاتے رہتے، رہنے کے لیے مکان اور پہننے کے لیے کپڑا حاصل کرنے کے لیے بھی ان کو جستجو کرنا پڑتی، بلکہ اسی طرح حضرت حوا کے ذمے گھر کے اندرونی معاملات بھی تھے۔ اس طرح اس زمین پر انسان کی زندگی کی ابتدا ہوئی۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد مبارک 60 ہاتھ لمبا تھا، پھر فرمایا جاؤ اور ان فرشتوں کو سلام کہو، دیکھنا کہ وہ کن لفظوں میں تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا طریقہ سلام ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام گئے اور کہا کہ السلام علیکم، فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی فرشتوں نے جواب میں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کر دیا۔ دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ ان کی اولاد زمین میں کھیتی باڑی کرنے لگی، بھیڑ بکریاں چرانے لگی، وہ زمین کے پھل کھاتے، بکریاں چراتے، دودھ پیتے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی شکریہ ادا کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کے ساتھ اپنی اولاد کو حکم دیتے کہ اللہ کی عبادت کرو، آپ انہیں شیطان اور اس کے وسوسوں سے خبردار کرتے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے جنت سے اسے نکلنا پڑا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، آپ نے زمین پر زندگی بسر کی، زمین میں اپنا کام کیا، خود بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اپنی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ کی
इबादत पर लगाया। वो इन्हें बताते अल्लाह एक है, अल्लाह ज़बरदस्त है, इसी की इबादत करो। एक दूसरे के यहाँ शादियाँ होने की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल बढ़ती चली गई, ज़मीन पर फैलती गई और वो ज़मीन में खेती बाड़ी करते और इसको आबाद करते चले गए, यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल हो गई। तब आपने महसूस किया कि अब इनकी मौत का वक्त करीब आ गया है। आपने अपने बेटों और पोतों और उनके बेटों को जमा किया, इन सबको वसीयत की कि वो एक अल्लाह की इबादत करें, इसी की इबादत करें, इसी की इताअत करें और शैतान के राह से दूर रहें। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आ गया तो उन्होंने अपने बेटों से फरमाया, बेटो मेरा जन्नत के फल खाने को जी चाहता है। वो तलाश के लिए निकल खड़े हुए। उन्हें सामने से फरिश्ते आते हुए मिले जिनके पास हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू थी और इनके पास कुल्हाड़े टोकरियां भी थीं। उन्होंने कहा, आदम के बेटो तुम्हें किस चीज की तलाश है? उन्होंने कहा कि हमारे वालिद साहब बीमार हैं और जन्नत के मेवों की ख्वाहिश रखते हैं। उन्होंने कहा कि वापस चले जाओ, तुम्हारे वालिद तो फौत होने वाले हैं। फरिश्ते जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए आए तो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने इन्हें देख कर पहचान लिया। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चिमट गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझसे अलग हो जाओ, पहले भी तुम्हारी ही वजह से मुझे मुसीबत पहुंची थी, मुझे मेरे रब के फरिश्तों के साथ रहने दो। फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की, गौसल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई, आपकी कब्र खोदी और लाद तैयार किया। फिर उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा की, फिर इन्हें कब्र में रख कर ऊपर से मट्टी डाल दी। फिर उन्होंने कहा, ऐ आदम के बेटो तुम्हारे लिए भी यही तरीका है। ये थी जमीन पर पहला कदम रखने वाले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी, जो दरअसल शैतान की इंसान दुश्मनी की वजाहत है। उम्मीद है आप हर बात को समझ गए होंगे। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपना एक जानशीन भी मुकर्रर किया था, जो कि आपको आइंदा आने वाली वीडियो में बताया जाएगा। जब तक आप इस नबी का नाम कमेंट सेक्शन में लिखें जिनको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपना जानशीन मुकर्रर किया। इसके साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं काई मीडिया के एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।